हयात सहाबा। टॉपिक हिजरत का बाब। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला ने किस तरह अपने वतनों को छोड़ा। हालांकि वतन का छोड़ना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल और उन्होंने वतन भी इस तरह छोड़ा कि फिर मौत तक अपने वतन को वापस ना गए। और ये वतन छोड़ना किस तरह उनको दुनिया और दुनिया की पूंजी से ज़्यादा पसंद हो गया था और उन्होंने दीन को किस तरह दुनिया पर मुकद्दम किया। ना दुनिया के ज़ाय होने की परवाह की, ना उसके फ़ना होने को तवज्जो दी। वह किस तरह अपने दीन को फितने से बचाने के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ भागे फिरते थे। उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे कि वह आखिरत ही के लिए पैदा किए गए हों। वह सिर्फ आखिरत ही की फ़िक्र करने वाले थे, इसलिए इसके नतीजे में ऐसा नज़र आता था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए पैदा की गई। टॉपिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिजरत। हज़रत उर्वा से मुरसलन नकल किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के बाद ज़िलहिज्जा के बाकी दिन और मुहर्रम और सफ़र मक्का में ठहरे रहे। जब कुरैश के मुशरिकों को इस बात का यकीन हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जाने वाले हैं और अल्लाह ने आपके लिए मदीना के ठिकाना और हिफाजत की जगह बना दी है, उन्हें मालूम हो गया कि अंसार मुसलमान हो गए हैं और मुहाजिरीन उनके पास जा रहे हैं, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला किया। यह तय कर लिया कि वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर रहेंगे, फिर नाउज़ुबिल्लाह या तो उनको कत्ल कर देंगे या कैद कर लेंगे। अमर बिन खालिद रिवायत करने वाले को शक है कि कैद करने का जिक्र या ज़मीन पर घसीटने का। ज़ाहिर में तो कैद करने का जिक्र है, या आपको मक्का से निकाल देंगे या आपको बांध कर। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी एक साजिश से खबरदार कर दिया और यह आयत उतारी। तर्जुमा। और जब फ़रेब करते थे काफिर की तुझको कैद कर दें या मार डालें या निकाल दे, और वह भी दाव करते थे, और जब अल्लाह भी दाव करता है तो अल्लाह का दाव सबसे बेहतर। जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए, उस दिन आपको ये खबर हुई कि आप रात को जब अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे तो वह काफिर रात को आप पर हमला कर देंगे। इसलिए रात के अंधेरे में आप और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से निकल कर 100 गार तशरीफ़ ले गए। ये वही गार गुफ़ा है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आकर लेट गए, ताकि जासूसों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का पता ना चले और वह समझते रहें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लेटे हुए हैं। और कुरैश के मुशरिक सारी रात इधर उधर फिरते रहते, मशवरे करते रहते, बिस्तर पर लेटे हुए आदमी को एकदम पकड़ लेंगे। वे यूं ही मशवरे करते रहे और कोई फ़ैसला ना कर सके, और बातों ही बातों में सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिस्तर से उठ रहे हैं। मुशरिकों ने उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ खबर नहीं। उस वक्त उन्हें पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके हैं। आपकी खोज में वे मुशरिक सवार होकर हर तरफ चल पड़े। आसपास के चश्मे वालों को पैगाम भेजा कि वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार कर लें, उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। वे तलाश करते हुए उस गार तक पहुंच गए जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। यहाँ तक कि वे गार के ऊपर चढ़ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ें भी सुन ली। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो उस वक्त बहुत डर गए, उन पर डर और दुख छा गया। तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया। तर्जुमा। गम ना करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। और आपने दुआ मांगी, इसलिए अल्लाह की तरफ से फ़ौरन आप पर सुकून छा गया, जैसे कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा। फिर अल्लाह ने उतारा अपनी तरफ से उस पर सुकून, उसकी मदद को वह फ़ौजें भेजी कि तुमने नहीं देखी, नीचे डाली बात काफिरों की, और अल्लाह की बात हमेशा ऊपर है, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ दूध वाली बकरियां थीं जो रोज़ाना शाम को उनके और उनके घर वालों के पास मक्का आ जाती, और वह उनका दूध पी लिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अमानतदार, दयानतदार, बड़े पक्के मुसलमान थे। उन्हें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी रहबर को उजरत पर लेने के लिए भेजा। चुनांचे उन्होंने बनु अब्द बिन अदी का एक आदमी उजरत पर ले लिया, जिसे इब्नुल उरैकित कहा जाता था, कि कुरैश के बनु सहम यानी बनु आस बिन वाइल का दोस्त था। ये अदवी आदमी उस वक्त मुशरिक था और वह लोगों को रास्ता बताने का काम करता था। उन दिनों वह हमारी सवारियाँ लेकर छुपा रहा। शाम के वक्त मक्का के तमाम हालात लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन दोनों के पास आते। हज़रत आमिर बिन फुहैरा हर रात बकरियां लेकर आते।
یہ لوگ ان کا دودھ نکال کر پی لیتے، ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر بکریاں لے کے لوگوں کے چرواہوں میں جا ملتے، ان کا کسی کو پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے بارے میں شور و گل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن بریکت ان لوگوں کی 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے۔ یہ لوگ غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، جو ان لوگوں کی اونٹنیوں کو ہانکنے اور ان کی خدمت کر کے ان کی الگ الگ کاموں میں مدد کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عدی کے قبیلے کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ صبح شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ اس لیے جس دن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور قوم کے بیچ میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسماء بنت ابوبکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کی سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار رکھی تھیں۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن اریکت کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ بنو دوئل بن بکر کا تھا اور اس کی ماں بنو سہم بن عمر میں سے تھی۔ یہ مشرک تھا اور اسے اپنی 2 سواریاں دے دی۔ جو وقت اس سے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان 2 سواریوں کو چراتا رہا۔ علامہ بغوی نے ایک اچھی اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ سے اسی حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے کہ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے خاص کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا، میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے، غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 بار تشریف لاتے۔ ایک دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے میں آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے آپ ایک لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، ہم نے ان دونوں کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا، اپنے کمربند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے میں سفر کے سامان کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں چلے، پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور تو نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔
جب کفار کو یہ دونوں مکہ میں نہ ملے تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کو 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا۔ مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں وہ دونوں تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ دونوں وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں لے آتے۔ آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے۔ چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے، لیکن دھیرے دھیرے چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا، اپنی بکریاں لے کر ان دونوں کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے۔ جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں کو جا کر سارے حالات بتا دیتے۔ پھر آخر رات میں ان دونوں کے پاس سے چل پڑتے۔ صبح کو مکہ پہنچتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں غار سے نکلے، سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے۔ جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا تو یہ پوچھتا کہ وہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے، یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ لوگ قدید کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو ایک آدمی نے بنو مدزل کے پاس آ کر بتایا، میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ دونوں سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا، پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کا ذکر ہوا۔ لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابوبکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ ابوبکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے۔ حضرت ابوبکر کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کچھ دیر پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو، کچھ دیر میرے آگے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے خیال آتا کہ پیچھے سے کوئی ڈھونڈنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا، اور پھر جب مجھے خیال آتا کہ آگے کوئی گھات نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی بات ہے۔ جب یہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہیں ٹھہریں، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ ذرا اور ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ اس لیے اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا۔ پھر آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ابوبکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔
हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में तशरीफ़ ले गए। कुरैश भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने गार के मुंह पर मकड़ी का जाला तना हुआ देखा तो उन्होंने कहा, इस गार के अंदर कोई नहीं गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, यह आपकी कौम आपको ढूंढ रही है। अल्लाह की कसम, मुझे तो अपनी जान का कोई गम नहीं, लेकिन मुझे तो इस बात का गम है कि मुझे आपके बारे में कोई नागवार बात न देखनी पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए अबू बकर, मत डरो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इमाम अहमद ने हज़रत अनस से रिवायत किया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे ये बयान किया कि जब हम गार में थे तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अगर इन काफिरों में से कोई अपने पैरों की तरफ नज़र डालेगा तो वह हमें अपने कदमों के नीचे देख लेगा। आपने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा उन दोनों आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। हज़रत बरा बिन आज़िज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे बाप हज़रत आज़िज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 13 दिरहम में एक जीन खरीदी। हज़रत अबू बकर ने हज़रत आज़िब से कहा कि अपने बेटे बरा से कहो कि वह यह जीन मेरे घर पहुंचा दे। हज़रत आज़िब ने कहा, पहले आप हमें ये बताएं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत के लिए चले गए थे, आप उनके साथ थे, तो आपने क्या क्या किया, फिर मैं बरा से कहूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम गार से शुरू रात में निकले और सारी रात चलते रहे, फिर अगले सारे दिन तेज़ी से चलते रहे, फिर अगली रात चलते रहे, यहाँ तक कि उससे अगला दिन हो गया और दोपहर हो गई, गर्मी तेज़ हो गई। फिर मैंने अपनी नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई साया नज़र आ जाए जहाँ हम ठहर जाएं, तो मुझे एक चट्टान नज़र आई। मैं जल्दी से वहाँ गया, वहाँ अभी कुछ साया बाकी था। मैंने इस जगह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बराबर किया, आपके लिए एक पोस्तीन बिछा दी। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा लेट जाएं, इसलिए आप लेट गए। फिर मैं निकल कर देखने लगा कि कोई ढूंढने वाला इधर तो नहीं आ रहा, तो मुझे बकरियों का एक चरवाहा नज़र आया। मैंने कहा, ये लड़के, तुम किसके चरवाहे हो? उसने कुरैश के एक आदमी का नाम लिया जिसे मैंने पहचान लिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी बकरियों में दूध है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, कुछ दूध निकाल कर मुझे दे दो, यानी क्या तुम्हें यूँ दूध निकालने की इजाज़त है? उसने कहा, हाँ, दे सकता हूँ। मेरे कहने पर उसने एक बकरी की टांगें बांधी, फिर उसने उसके थन से दूध को साफ़ किया, फिर उसने अपने हाथों से दूध को साफ़ किया। मेरे पास एक बर्तन था जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने मुझे थोड़ा सा दूध निकाल कर दिया, फिर प्याले में पानी डाला जिससे नीचे तक का हिस्सा ठंडा हो गया। फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आप जाग चुके थे। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूध पी लीजिए। आपने इतना पिया कि मैं खुश हो गया। फिर मैंने कहा, चलने का वक्त हो गया है, इसलिए हम वहाँ से चले। मक्का वाले हमें तलाश कर रहे थे। सुराका बिन मालिक बिन जोशम के अलावा और कोई हम तक ना पहुँच सका। यह अपने घोड़े पर सवार था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ढूंढने वाला हम तक पहुँच गया है। आपने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर जब वह सुराका हमारे और करीब आ गया, यहाँ तक कि 1 या 2 दिन नेज़ों तक की दूरी रह गई, तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ढूंढने वाला हमारे बिल्कुल करीब आ गया, और मैं रो पड़ा। आपने फरमाया, क्यों रोते हो? मैंने कहा, मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि आपकी वजह से रो रहा हूँ। आपने उसके लिए बद्दुआ की, ए अल्लाह, आप हमें उससे जैसे चाहे बचा ले। तो एकदम उसके घोड़े के पाँव पेट तक सख्त ज़मीन में धंस गए। वह अपने घोड़े से कूदा और कहा, ए मोहम्मद, मुझे यकीन है कि आपका काम है। आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं जिस मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया हूँ वह मुझे उससे निकाल दे। अल्लाह की कसम, मुझे पीछे जितने ढूंढने वाले मिलेंगे मैं उन सबको आपके बारे में धोखे में डाल दूँगा और आपके पीछे किसी को नहीं आने दूँगा। ये मेरा तरकश है। आप इसमें एक तीर ले लें, फला जगह आप मेरे ऊँटों और बकरियों के पास से गुजरें। आप ये तीर दिखाकर जितनी बकरियों की आपको ज़रूरत हो आप ले लें। आपने फरमाया, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपने उसके लिए दुआ फरमाई। वह मुसीबत से खलासी पाकर अपने साथियों के पास वापस चला गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल दिए। मैं आपके साथ था, यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गए। लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। लोग रास्ते के दोनों तरफ छतों पर चढ़ गए। रास्ते में खादिम और बच्चे दौड़े फिर रहे थे, कह रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए।
مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تو میں عبد المطلب کے ماموں بنو نجار کے یہاں ٹھہروں گا، اس طرح میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت دیر انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعے پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھیوں پر پڑی کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹتا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتا تھا اسے سراب کہتے ہیں۔ اس یہودی سے نہ رہا گیا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم منتظر کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے۔ اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے حرہ نامی جگہ پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر حرہ کی دائنی طرف مڑ گئے، بنو عمر بن عوف کے یہاں جا کر بیٹھے۔ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمر بن عوف کے یہاں ٹھہرے۔ آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ البتہ یہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری پر، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے، اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہیں ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا، مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ زمین آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ نے ان بچوں سے یہ زمین تحفے کے طور پر لینے کے انکار کر دیا۔ ان سے یہ جگہ خریدی کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو تحفے میں نہیں دے سکتے۔ پھر اس جگہ آپ نے مسجد بنوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچی اینٹیں اٹھانے لگے۔ آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے، یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھلی اور ان سے زیادہ پاک ہے۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اے اللہ، اصل اجر اور ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین کا پر رحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعروں کے علاوہ کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میں دوڑا تو پھر رہا تھا، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا تو انصار کے ان دونوں لوگوں کے آنے کی خبر دی۔ اس لیے لگ بھگ 500 انصار ان لوگوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ ان دونوں کی خدمت میں پہنچ کر لوگوں نے عرض کیا، آپ دونوں تشریف لے چلیں، آپ دونوں امن میں ہیں، آپ دونوں کی بات مانی جائے گی۔
آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر ان استقبال کرنے والوں کے بیچ میں چل رہے تھے۔ تمام مدینے والے استقبال کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا۔ ان دونوں دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے یہ شعر خوشی میں پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر نکلا۔ جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا، ہم پر شکر واجب رہے گا۔